السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کریں گے اردو چھٹی جماعت نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نعت کی تشریح۔ پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ اگر الفاظ کے اوپر ان کے معنی لکھ لیے جائیں تو تشریح آسان ہو جاتی ہے۔ سحر دم رحمت حق کا یہ مستانہ پیام آیا، مبارک اہل ایمان کو کہ وہ خیر الانام آیا۔ اس میں سحر دم صبح کا وقت، رحمت حق اللہ تعالیٰ کی رحمت، مستانہ یعنی کہ دیوانہ، اہل ایمان ایمان والوں، خیر الانام مخلوق کا سب سے بہتر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نا پیغام آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، جسے سن کر میرا دل خوش ہو گیا، اور مبارک ایمان والوں کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کام آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ہوئی۔ کچھ تشریح کو آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسرا شعر ہے۔ جبین بندگی بےتاب ہے سجدے لٹانے کو، جبین بندگی بےتاب ہے سجدے لٹانے کو، الہی تیرے بندوں کی زبان پر کس کا نام آیا۔ جبین ہو گئی ماتھا یعنی پیشانی، بےتاب یعنی بے قرار۔ حوالہ متن لکھیں گے پہلے ہم۔ اب ہم شعر دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے ساتھ ہی سب کے ماتھے سجدے کے لیے جھک گئے کہ سب لوگ شکر ادا کرنے لگے کہ دنیا میں حق کا پیغام پہنچانے والا آ گیا ہے۔ سب ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و حق بھیجنے لگے، اور کائنات کا ہر ذرہ بھی حیران تھا کہ یا اللہ، ان بندوں کی زبان پر کس عالی مقام کا نام ہے کہ دنیا اور آسمان کے سب لوگ شکر ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ شعر نمبر 5۔ میرے دل میں ہزاروں طور سینہ جگمگا اٹھے، کچھ اس انداز میں دل میں تیرا شور مقام آیا۔ طور سینہ وہ پہاڑ جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، کوہ طور ایک پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سامنے کوہ طور پر دیکھیں، جیسے ہی آپ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر دیکھا تو وہاں پہ روشنی کی ایک تجلی ظاہر ہوئی تھی اور کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے شاعر اس شعر میں، اور اس کی تشریح میں شاعر کہہ رہا ہے کہ شعر نمبر 5 ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ حضرت محمد موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اس پہاڑ پر دیکھو، میں تمہیں وہاں نظر آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی روشنی کی صورت میں وہاں تجلی ظاہر ہوئی اور طور سینہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا میں ایمان کی روشنی پیدا ہوئی اور کفر کا اندھیرا چھٹ گیا۔ جس طرح طور سینہ کا واقعہ پیش آیا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا میں روشنی ہو گئی، کفر کا اندھیرا چھٹ گیا، اور اس کا شوق جو دنیا میں جو شاعر کا شوق ہے ایمان کا، وہ مکمل ہو گیا۔ شاعر کا شوق تھا کہ دنیا میں ایمان حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی دنیا میں ایمان کی روشنی پھیل گئی اور شوق تمام ہو گیا۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 5۔ بشر تھا وہ مگر ایسا جسے خیر البشر کہیے، غریبوں کی خبر لی اس نے بیماروں کے کام آیا۔ بشر انسان، خیر البشر بہترین انسان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، ان کا لقب ہو گیا۔ تو اس والے شعر کی شاعری بہت آسان ہے۔ اس کی تشریح دیکھیں، اس کو میں ڈائریکٹ بھی کر سکتی ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، لیکن وہ ایک عام انسان نہیں تھے، بلکہ وہ ایک بہترین انسان تھے، کیونکہ وہ غریبوں کی خبر لیتے تھے اور بیماروں کے کام آتے تھے، ان کی عیادت کے لیے جاتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے اور ان کے ہمیشہ کام آتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو تشریح میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو الفاظ کے معنی آتے ہوں، اس کے اوپر اگر آپ میننگ یاد کر لیں تو آپ اس شعر کو سیدھا کر کے لکھ کے بھی تشریح بن سکتی ہے۔ اس کا ایک طریقہ ہے کم از کم 2 سے 3 دفعہ شعر کو پڑھیں اور اپنے الفاظ میں اس کی اچھی سے اچھی تشریح کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ زبان چپ ہو گئی جب دل نے چھیڑا تذکرہ ان کا، زبان چپ ہو گئی جب دل نے چھیڑا تذکرہ ان کا، دلوں کو وجد آیا جب زبان پر ان کا نام آیا۔ اس تذکرہ ہوتا ہے ذکر کرنا، وجد ہوتا ہے سرور آنا، کھو۔ جب آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا میلاد کی یا نعتیہ محفلیں ہوتی ہیں یا اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ دیر بعد سب لوگ جھومنے لگ جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے، اسے وجد میں آنا کہتے ہیں۔ اس کیفیت کو جب لوگ آنکھیں بند کر کے کھو جاتے ہیں اور ان کی زبان پر چپ ہو جاتی ہے اور دلوں میں درود و سلام پیش ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا شاعر نے کیا، ویسے کیسے شاعر سے بیان کر رہا ہے، ہم اس بچے کی تشریح دیکھتے ہیں۔ آپ یہ تشریح آپ کے ایک آئیڈیا کے لیے دی ہوئی ہے، اس کو آپ مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
اس شعر میں شاعر بتا رہا ہے کہ جب کسی بھی محافل ہو رہی ہوتی ہیں اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو زبان چپ ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے دل کو سرور آتا ہے۔ یہ دیکھو، اور صرف سواد سے صرف ہوگا، صرف دل میں ان کا نام آتا ہے اور ہماری زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جاری ہو جاتا ہے۔ اور زبان تو چپ ہوتی ہے لیکن دل بول رہا ہوتا ہے، دماغ بول رہا ہوتا ہے، اور دل کو سرور آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو دل صرف اور صرف آپ کے خیالوں میں کھو جاتا ہے، آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی بھی محفل میں ہوتا ہے تو زبان چپ ہو جاتی ہے اور دل سرور میں آ جاتا ہے، اور دل اور دماغ میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہی رہ جاتا ہے اور دنیا میں سرور طاری ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 7، مزہ ہے جب کہ جائیں خلد میں ہم اس طرح اختر، مزہ جب ہے کہ جائیں خلد میں ہم اس طرح اختر، کہیں حوریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مستانہ غلام آیا۔ خلد جنت کو کہتے ہیں، حوریں جنت کی خوبصورت عورتیں ہیں جو نیک لوگوں کو انعام میں دی جائیں گی، اور مستانہ دیوانہ ہے۔ تو شاعر اختر جو شاعر آخری شعر میں اپنا نام استعمال کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں۔ شاعر اپنے آپ کو پکارتے ہوئے کہتا ہے کہ شاعر آخری شعر میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اختر، مزہ تو تب ہے کہ جب میں جنت میں جاؤں اور وہاں پہ موجود خوبصورت عورتیں اور حوریں میرا تعارف اس طرح کروائیں کہ وہ دیکھو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے جو جنت میں آیا ہے۔ اور شاعر اس تعارف کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں اور حوریں مجھے کہیں کہ وہ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا، شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس کی، اگر آپ کو سارے اشعار میں سب مشکل الفاظ کے معنی اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، آپ ان مشکل الفاظ کے معنی لکھیں اور اس کی تشریح کو آپ اس سے اور اچھے اور بہترین انداز میں خود کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔ شعر 2 ہے، زمین و آسمان بھی جس کے در پر سر جھکائیں ہیں چرچے قدسیوں میں آج وہ عالی مقام آیا ہے۔ در ہو گیا دروازہ، چرچا ہونا مشہوری ہونا، قدسی ہوتے ہیں بہت زیادہ نیک لوگ، جو فرشتوں جیسے نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں قدسی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اس کی تشریح بن جائے گی کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی دنیا میں آمد کے ساتھ ہی سب کے ماتھے سجدے کے لیے زمین پر جھک گئے، جن کے سب لوگ شکر ادا کرنے لگے کہ دنیا میں حق کا پیغام پہنچانے والا آ گیا ہے۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے لگے اور کائنات کا ہر ذرہ بھی حیران تھا کہ یا اللہ، ان بندوں کی زبان پر کس عالی مقام کا نام ہے۔ وہ لوگ جو بہت ہی نیک تھے اور جو فرشتوں جیسے نیک صفات رکھتے تھے، نیک لوگ بھی تھے، ان کے درمیان میں بھی جب زمین و آسمان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے درمیان میں بھی اس اعلیٰ مقام یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مشہوری ہو گئی، ان کا چرچا ہو گیا۔ شعر 2 ہے، زمین و آسمان بھی جس کے در پر سر جھکائیں ہیں چرچے قدسیوں میں آج وہ عالی مقام آیا ہے۔ در ہو گیا دروازہ، چرچا ہونا مشہوری ہونا، قدسی ہوتے ہیں بہت زیادہ نیک لوگ، جو فرشتوں جیسے نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں قدسی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اس کی تشریح بن جائے گی کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی دنیا میں آمد کے ساتھ ہی سب کے ماتھے سجدے کے لیے زمین پر جھک گئے، جن کے سب لوگ شکر ادا کرنے لگے کہ دنیا میں حق کا پیغام پہنچانے والا آ گیا ہے۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے لگے اور کائنات کا ہر ذرہ بھی حیران تھا کہ یا اللہ، ان بندوں کی زبان پر کس عالی مقام کا نام ہے۔ وہ لوگ جو بہت ہی نیک تھے اور جو فرشتوں جیسے نیک صفات رکھتے تھے، نیک لوگ بھی تھے، ان کے درمیان میں بھی جب زمین و آسمان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے درمیان میں بھی اس اعلیٰ مقام یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مشہوری ہو گئی، ان کا چرچا ہو گیا۔